70-75 سال سے پاکستان کی خاص طور پہ پنجاب کی زمینیں یا تو لاس میں چل رہی تھیں یا قبضہ ہوا تھا یا وہ حکومتوں کی زمینیں جو آگے لوگ کاشت کر رہے تھے اور اس سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے انیشلی کوشش کی اور اب تک اللہ کا شکر ہے لاکھوں ایکڑ زمین، ہم 1 ملین کا تو ٹارگٹ ہمارا آلریڈی ہے جو ہم پاک فوج کے ساتھ مل کے یہاں پہ اس کی کاشتکاری کریں گے پنجاب میں، اور اس سے بھی ایک میرا خیال ایک نیا انقلاب آئے گا، بیکاز یہ سارے کے سارے کارپوریٹ فارمنگ میں جائے گی زمین، اور جس طریقے سے وہ کاشت ہوئے گی اس کا 4 گنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اس کے سلسلے میں جنرل عاصم ملک صاحب نے جس طرح ایفرٹس کی ہیں وہ بھی دن رات لگے رہے ہیں، اور ہوپفلی ہم جلد از جلد جتنی زمین ہے ان کو ہینڈ اوور کریں گے اور یہ جلد از جلد کاشت کے قابل ہو جائے گی۔ ہمارا فوکس ضرور ہے کہ ہاسپٹلس کو بہتر کریں، سڑکوں کو بہتر کریں، لیکن ایک چیز میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ اگر زراعت نہیں بڑھے گی تو ہم جو مرضی کر لیں، ہمارے پاس نہ تو پیسے رہیں گے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے، نہ ہمارے پاس اپنے ہسپتالوں کو چلانے کے پیسے ہوں گے، نہ نئی روڈز بن سکیں گی۔ تو اگر زراعت ہم ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہر چیز پاکستان کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسے ہی کپاس کا یہ ہوپفلی اگلے مہینے تک 1.5 مہینے تک کاشت ختم ہو جائے گی، تو ہمارا اگلا ٹارگٹ جو پنجاب حکومت نے اور ہماری پوری ٹیم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے وہ ایڈیبل آئل کا ہے۔ وہ بھی تقریباً $6-7 بلین کا ہم باہر سے منگواتے ہیں، تو اگر ہم اس میں سے $2-2.5 بلین بھی اسی طرح پاک فوج کے ساتھ مل کے اگر ہم کاشت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا رزلٹ بھی اگلے 4 مہینے 5 مہینے کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارا ملک کسی بھی صورت غریب نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں غریب، ہاں مینجمنٹ ہم چھوٹی موٹی ضرور ہمیں کرنی ہے، لیکن ہم کسی بھی طرح غریب نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹیم ایفرٹ سے ہمارا پنجاب کا $600 بلین کا سرکولر ڈیٹ گندم کا اکٹھا ہوا تھا پرانا۔ ہم لوگوں نے 300 بلین پچھلے سال ہمارے 2-3 ماہ تھے اس میں ادا کر دیا، اور 300 بلین اب ہم ادا کر چکے ہیں۔ تو ہم نے اپنا 600 بلین کا سرکولر ڈیٹ ادا کر دیا ہے، جس پہ ہم نے 150 بلین صرف سود دینا تھا، اور ہمارے پاس وہ پیسے موجود تھے۔ صرف وہی بات جس طرح کہ تھوڑی سی مینجمنٹ بہتر کری ہے اور وہ ہو گیا ہے۔ اگلے 4 ماہ میں ہم $100 ارب صرف زراعت پہ خرچ کرنے کا پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کارپوریٹ فارمنگ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، اس پہ ہم پاک فوج کے ساتھ بھی اور جو ہمارے باقی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور وفاقی وزیر صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ اور آرمی چیف صاحب بھی۔ ایک چیز میں ریکویسٹ کروں گا، ایک کاٹن کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ پنجاب کے پاس ہے اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، ملتان میں، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ اور میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا، نہ اپنے محکمے کو کرنا چاہ رہا ہوں، نہ چیمہ صاحب آپ کے محکمے کو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ اس کا فیصلہ کر لیں۔ یہ ہم سے نہیں چلیں گے، یہ سٹیک ہولڈرز کو دے دیں۔ اس ٹائم ایپٹما اور جس طرح آرمی مل کے کر رہی ہے وہ بہت اچھا چلا سکتے ہیں، ہمارا کچھ کم نہیں ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو میں یقین مانے، میں ان انسٹیٹیوٹس میں ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس اونرشپ نہیں ہے، وہ ہم نہیں دے سکتے، ہم جو مرضی کر لیں نہیں دے سکتے۔ آج میری جگہ کل کو کوئی اور ہوگا، اس کے پاس نہیں اتنا ٹائم کہ وہ جا کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جا کے بیٹھے اور کام کرے۔ تو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ پنجاب والا بھی اور جو فیڈرل والا بھی ہے، ہم دونوں آرمی اور ایپٹما کو ہینڈ اوور کریں۔ وہ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں دونوں، آپ کو اس کا فائدہ ہے۔ میری طرف سے تو اوکے ہے، چیمہ صاحب آپ نے اس کے بعد تقریر کرنی ہے تو میں آپ سے بھی کوئی ریکویسٹ کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو اس میٹنگ میں ہوئی کہ وہ پروسیسنگ پلانٹس اور سٹوریج ایریا عام کسانوں کے لیے، وہ بھی ہم پاکستان آرمی کے ساتھ بیٹھ کے اس کا پورا میپ پلان کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کسانوں کو سٹوریج ایریا کی ضرورت ہے،
کہاں کہاں پہ وہ کسان کا مجبوری کیا ہے، وہ اپنی فصل کاشت کرتا ہے، اس کے کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اونے پونے اپنی فصل بیچ دیتا ہے، اس کے پاس فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ سٹور کر دے. تو ہمیں چھوٹا کسان کو بھی دیکھنا ہے. ہم آرمی کے ساتھ مل کے وہ پروسیسنگ فیکٹریز جو ہیں وہ بھی لگائیں گے، اور ہم جو سٹوریج ایریاز وہ بھی بنائیں گے، اور وہ ود ان ڈیز انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اور جو ہمارے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں اس کی بھی تجویز آئی ہے، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ ایگرو بیسڈ جو کمپنیز ہیں ان کو ہم، جو ویلیو ایڈڈ کمپنیز ہیں ان کو وہاں پہ جگہ دیں، سارا کچھ کریں. اینی ویز یہ چیزیں تو بہت ساری ہیں، صرف مختصر آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیف کا ویژن ہے اس کے حساب سے ہم ایک چھوٹا سا پورشن پنجاب میں کر رہے ہیں. اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ یہ میں اکیلا کر رہا ہوں یا 2 بندے کر رہے ہوں، یہ ہماری پوری ٹیم ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں پاک فوج کا تعاون ہے جس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور جو بھی ہمارے پاس ٹائم ہے آخری دن تک ہم انشاءاللہ کوشش کر کے جو چیزیں ہم ممکن ہوگا ختم کرائیں گے، اور جتنا حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں ہم ڈالیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.